بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم. Z9 کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، دوست اور ساتھی آصف سید. سب سے پہلے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم: شائستگی نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوتی. آج 8 ربیع الاول ہے اور کل عالم اسلام میں عید زہرا علیہ السلام ہے، اور ساتھ ہی عشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین و مومنات کو اس عید اور عشرے کی مبارکباد. آئیے آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ آپ سب کے جانے پہچانے عمران میاں ہیں، جن سے ہم اونٹیریو لبرل پارٹی کے آج سے شروع ہونے والے AGM کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ان سے جانیں گے کہ یہ کیوں ضروری تھا اور اس میں کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام آصف بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جیسا عمران میں نے کہا کہ ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ اونٹیریو لبرل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایرن مل رائڈنگ میں آپ اونٹیریو لبرل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن ابھی جو آج شروع ہوا ہے AGM، اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہے، اور آپ اسکیجول ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کیا ہے؟ Thank you very much آصف بھائی. It's always a pleasure to join you in your Heart Talk program. تھینک یو. اونٹیریو لبرل کی جو AGM ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. AGM ہر پارٹی کی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جنرلی اس میں نیا ایگزیکٹو الیکٹ ہوتا ہے. سم ٹائمز جو ایگزسٹنگ کرنٹ ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں. کچھ اس میں پالیسی کی ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ 2022 میں جون 2 کو پروونشل الیکشن آ رہا ہے نیکسٹ. سو اس دفعہ کی جو AGM ہے اس میں پرائمرلی جو سارا فوکس ہوگا وہ نیکسٹ ایئر کے الیکشن کی پریپریشن پہ ہوگا، اور اس کی پلاننگ پہ ہوگا، اس کی ڈسکشنز ہوں گی. تو ہائی لیول یہ اس کا فارمیٹ ہے. آج سے شروع ہوگا. جنرلی فرائیڈے سے جو کک آف ہوتا ہے اس میں رجسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے. اگین کیونکہ یہ کووڈ کا چل رہا ہے انفارچونیٹلی سارا جو ٹائم ہے، تو نارملی تو ان پرسن یہ AGMs ہوتی ہیں، یہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے، سارے لوگ آتے ہیں پورے پروونس سے. لیکن اس دفعہ بھی جو ہے وہ ورچوئل ہوگا. اچھا، یہ ورچوئل ہے؟ ورچوئل ہوگا. سیٹرڈے کو کافی سیشنز پلانڈ ہیں، جس میں پرائمرلی ٹریننگ جو ہے نیکسٹ ایئر الیکشن کے لیے اس پہ فوکس ہے. کیمپین ٹریننگ، کیمپین کالج اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا. جس میں کینڈیڈیٹس کی ٹریننگ بھی ہوگی، والنٹیئرس کی ٹریننگ ہوگی. اگر کسی نے کیمپین مینیجر کی ٹریننگ لینی ہے وہ سیشنز ہوں گے. والنٹیئر ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ ہے، جس میں ایکچولی میں اس کو کو ہوسٹ کروں گا. والنٹیئر کو ریکروٹ کیسے کرتے ہیں، ان کو انگیج کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ڈو وی کیپ دم انگیجڈ. اینڈ بیکاز والنٹیئرز کے بغیر تو کوئی کیمپین ممکن نہیں ہے. بالکل. اور وہ تو آپ کی ایک قسم کی لائف لائن ہے نا، تو اس پہ کافی فوکس ہوگا. پھر فنڈ ریزنگ کے سیشنز ہیں. آپ اگر نئے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کے پاس ڈونر بیس نہیں ہے، آپ نے اپنی ڈونر بیس کیسے بنانی ہے. پالیسی جو پلیٹ فارم پہ تھوڑی بہت ڈسکشن ہوگی. اور پھر سنڈے کو، یہ سارا سیٹرڈے کا پورا ڈے پیکڈ ہے. وی ول ہیو سم فیڈرل ریپرزنٹیشن. جو فیڈرل لبرلز کے منسٹرز ہیں، کچھ ممکن ہے کوئی ان کے جو پارٹی کے جو ایگزیکٹو ہیں ان میں سے کوئی گیسٹ ہوں. سو دیر از نمبر آف گیسٹ اپیئرنسز فرام دا فیڈرل سائڈ. یہ سیٹرڈے کا اسکیجول؟ یہ سیٹرڈے کا. اور سنڈے کو پھر اسٹیون ڈیل روکا کی ایک کنکلوڈنگ اسپیچ ہوگی، جس میں وہ
اگلے 5-6 مہینے کے لیے بتائیں گے کہ کیا فوکس ہے پارٹی کا اور ان کا ایز اے لیڈر. تو it will be a great opportunity for our volunteers to come together, Ontario Liberal Party members to come together, and for candidates who've been nominated already to actually come together in person. Candidates کے لیے in person session انہوں نے رکھا ہوا ہے سنڈے کو. سنڈے کے دن. جی. اچھا. سو یہ in a nutshell یہ اس کا اسکیجول ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جو اسپیچ ہے والنٹیئرس کے لیے ہوگی کہ ہاؤ ٹو پریپیئر یور والنٹیئرس ٹو بی ریڈی. اسینچلی میں اور متسی ہنٹر جو اس وقت اسکاربرو میں MPP ہیں, جی فارمر منسٹر بھی رہ چکی ہیں پریویس گورنمنٹ میں, وہ اور میں اسکاربرو گلڈوڈ میں. جی. تو وہ اور میں جوائنٹلی اس کو ہوسٹ کریں گے. اچھا. تو اگر ویورز کو, اگر آپ نے رجسٹر کیا ہوا ہے EGM کے لیے, اگر نہیں کیا تو آپ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. اینڈ پلیز ڈو سائن اپ فار مائی سیشن. آئی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو دیر. we'll have lots to cover in my session and number of other tracks that are available as well. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ جیسے یہ AGM کبھی کبھی کنونشن کی صورت میں ہوتا ہے کہ ان پرسن سارے, لیکن پینڈیمک کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ورچوئل بھی ہو رہا ہے. کچھ اس کے سیشن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ان پرسن بھی ہوں گے. کینڈیڈیٹ اب تک کتنے آلریڈی نامینیٹ یا اپوائنٹ ہو چکے ہیں؟ ٹوٹل سو انٹیریو میں 124 کنسٹیچوئنسیز ہیں اکراس دا پروونس. اس وقت ہمارے پاس تقریباً آئی تھنک 56 to 57 نیو کینڈیڈیٹس ہیو بین نامینیٹڈ. اچھا. جی. اور ابھی باقی 60 سے اراؤنڈ 60 پلس وی اسٹل نیڈ ٹو گو اینڈ ریکروٹ مور کینڈیڈیٹس. it's a very tedious process. کینڈیڈیٹ سرچ کمیٹی ہے, اس میں اسٹیون کا جو ایک ویژن ہے کہ اس جب وہ لیڈرشپ کے لیے رن کر رہے تھے, انہوں نے 2 چیزوں کی پلیج کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو ری بلڈنگ دا پارٹی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ وہ 50% فیمیل کینڈیڈیٹس پوری ریکروٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور 30% جو ہے وہ 30 under 30, not 30%, but 30 under 30 candidates. So far we're exceeding our goal on the female recruitment. اچھا. اور جو under 30 ہیں اس میں ہم تھوڑا سا behind ہیں, but we're making efforts. We have approximately 4 to 5 30 under 30. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ the type of candidates we're attracting, Stephen's attracting, our brand's attracting, it's phenomenal. We have some of the most diverse slate of candidates from, candidates essentially that look like Ontario, right? And also we have candidates from healthcare, we have candidates who are experts on the environment, we have candidates that have very senior level business experience. So we're going to present a team of candidates to Ontarians that they can trust and rely on, because at the end of the day, it's a team effort. اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایک ظاہر ایک تو پریمیئر ہوتا ہے, بٹ اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. بالکل. سو آپ نے ٹیم جو ہے لوگوں کو پریزنٹ کرنی ہے, وہ بھی کریڈیبل ہونی چاہیے. جی. اور اس سلسلے میں نے اگر میں یاد کروں تو ابھی بدھ کے روز پرسوں جو ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ڈان ویلی ویسٹ میں کیتھلین وین کو ریپلیس جو خاتون کر رہی ہیں وہ کوئی پرانی بینکر ہیں بینک آف کینیڈا سے شاید. She is a former SVP from Scotia Bank. Oh, okay. And she was nominated on Wednesday of this week. So we're super excited to have her on the team. اوکے. تو یہ ایک مکسچر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ آپ کی طرح کے کچھ سیزنز ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں اور کچھ بالکل نئے لوگ ہیں جو ابھی شاید پالیٹکس یا تو انہوں نے جوائن ابھی کی ہے یا وہ ان کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے. جی اس طرح ریپرزینٹ. جی, اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ پارٹی کا رینیول بھی اس طرح ہو رہا ہے نا, کیونکہ 2018 کی پارٹی بہت ڈفرینٹ تھی جو اب 2022 کی پارٹی ہوگی. اس میں کچھ لوگ ہیں جو
2018 में candidates थे, so they're returning as former candidates. Obviously there are few, we only had 7 MPPs as you know. बिल्कुल. लोगों ने उसको मिनी वैन भी कहा था. जी जी. तो we Right now you have 8 or 9, right? we had 8. Yeah. लेकिन माइकल कोटू जो थे वो recently he हाँ, got वो elected as a federal federal MP. So he's gone to federal politics. ठीक. We're very happy for him, but we miss him provincially. Back to 7 again then. Back to 7. اور उसमें भी अब ظاہر ہے کیتھلین وین will not be running again. So she's being replaced with Stephanie Bowman. So she's the new candidate. اور ہمارے پاس پروفیسرز بھی ہیں یونیورسٹی میں جو اس وقت ٹیچ کر رہے ہیں. You know they're also running for us. اور کینڈیڈیٹس آپ کیا سمجھتے ہیں جو پالیسیز ہیں اصل تو وہ کاؤنٹ کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ کینڈیڈیٹس بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, اور یہ تو اسٹیون ڈیل ڈوکا کی ایک پوری ٹیم ہوگی ساتھ اس کے, لیکن ساتھ ہی آپ نہیں سمجھتے کہ کینڈیڈیٹ سے زیادہ پلان جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں لوگوں کو اپیل, ابھی تک تو ویسے بہت اپیل کر رہے ہیں جو او ایل پی کے جو پلان ہیں, جو ان کی کرٹکس ہیں ڈفرینٹ حالات میں جو وہ بیان دیتے رہتے ہیں, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پالیسیز کس طرح کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اے جی ایم میں کچھ پتہ چلے گا آپ لوگوں کو فردر؟ ہم نے اس دفعہ بہت ہی گراس روٹس لیول پہ ایک انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کیا تھا پلیٹ فارم بلڈ کرنے کے لیے. تو اس میں وی ریسیوڈ اباؤٹ 30,000 responses from Ontarians across the province. اور ان 30,000 responses میں کوئی 10 جو تھے ٹاپکس تھے جس میں ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, انوائرمنٹ ہے, کووڈ 19 کے تھے, لانگ ٹرم کیئر سینٹرز کے تھے ایشوز. سو اس طرح کی چیزوں کے تھے. وی آر ورکنگ ویری ہارڈ. وی ہیو اے ٹیم آف والنٹیئرز ہو آر ورکنگ آن بلڈنگ the platform for the next election. 2-3 policy announcements ہم already کر چکے ہیں, جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے تھی ایک جو ڈگ فورڈ نے 413 ہائی وے 413 کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ I think it was billions of dollars, approximately around $10 billion that he was planning to spend there. We countered that. We said we would scrap that and we would reinvest that money in education, in upgrading the schools, in hiring more teachers. So that was one. The other main policy announcement we've made is universal childcare. آپ کو پتا ہوگا, آپ کے ویئرس کو بھی پتا ہوگا کہ جو بھی فیڈرل الیکشن میں ایک جو مین ٹاپک تھا ان کے پلیٹ فارم کا وہ یونیورسل چائلڈ کیئر تھی, $10 per day per child. تو اس میں ایکچولی یہ صرف فیڈرل انیشیٹو نہیں ہے, یہ فیڈرل بھی ہے اور پروونشل بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس وقت انہوں نے 7 پروونسز سے آلریڈی ڈیل انک کر چکے ہیں, جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ پلس پروونشل گورنمنٹس مل کے ایک یہ پورا پروگرام یونیورسل چائلڈ کیئر کا دیں گے. ہم نے اس کو اوپنلی میچ کیا ہوا ہے. وی پٹ آؤٹ months ago. We said we would launch a 10 day per child universal child care, jo in the end would be an investment in making sure that we can help families and especially mothers return to work as soon as possible. تو یہ ایک میجر پالیسی اناؤنسمنٹس ہم نے کی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو ویکسین سرٹیفکیٹس اس وقت جو مین ایشو چل رہا ہے, جی جی, وی ور دا فرسٹ پارٹی. اسٹیون ڈیل ڈوکا واز دا فرسٹ لیڈر ٹو کم آؤٹ اینڈ سے دیٹ we should implement mandatory vaccination in healthcare. So جو healthcare workers ہیں جو patients کو deal کر رہے ہیں, only in those sectors, essentially, people who are working in those sectors should be vaccinated. Or vaccination certificates in itself for everyone, that was also an idea that was tabled by the Ontario Liberal Party and Stephen Del Duca. We came out before. Mr. Ford, as usual, said no first. And then he turned around when he saw. ابھی اس وقت وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا. Well, I mean. اور ابھی QR کوڈ بھی جلدی وہ لانچ کرنے والے ہیں, تو اس کا کریڈٹ بھی ان کو جا رہا ہے. Well, of course, but I'm saying
he's in government, so he has the authority to do it. But who came with the idea and with the proposal? It's not just the idea, but it's also a very practical and applicable proposal that we realized that this was something needed for the safety of every Ontarian. So we put ourselves out there and we came out with this proposal. And both the Conservatives and the NDP said no first, and then they realized that they had made a mistake, so they came back to it. ٹھیک ہے. عمران, ایک آپ سے اور سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو رائڈنگز آپ نے بتائی ہیں کہ 57 58 آلریڈی آپ کے کینڈیڈیٹ آلموسٹ ہاف آف دی رائڈنگز نامنیٹ یا اپوائنٹ ہو چکے ہیں, یہ جو ہمارا جی ٹی اے کا ایریا کہلاتا ہے, اور خصوصاً اگر میں بات کروں ہالٹن, پیل اور ٹورانٹو ریجن کی, تو یہاں پر کینڈیڈیٹ آلریڈی آ گئے ہیں, کام کر رہے ہیں, ڈور ناکنگ شروع ہے. جی بالکل, پورے پروونس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ریکروٹ ہم نے کیے ہیں, دے آر آل آن دا گراؤنڈ, ڈور ناکنگ, انگیجنگ ووٹر کانٹیکٹ از وٹ وی کال اٹ, ویدر اٹس تھرو آر فون بینک اور ڈور ناکنگ. سو دیٹ از انڈر وے. ہالٹن میں اور پیل ریجن میں صرف ایک رائڈنگ باقی ہے ابھی, وہ ہے برمپٹن ایسٹ کی. باقی جو رائڈنگز ہیں اس میں ساروں میں کینڈیڈیٹس آلریڈی آ چکے ہیں. اور ایک یہاں پہ میں پالیسی انیشیٹو جو پرسنلی مجھے بہت عزیز ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ضرور. وہ جیسے انوائرمنٹ کی لوگ بات کرتے ہیں, تو انوائرمنٹ میں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ڈویبل ہیں امیڈیٹلی, آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل الیکشن سے پہلے منسٹر الگبرا نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی جو گو ٹرین کی تھی فرام ٹورانٹو ٹو ملٹن. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ پرووائڈ کریں گی آل ڈے 2 وے گو ٹرین کی, جو بہت دیر سے, یہ کم از کم 7-8 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. لیکن فائنلی دا فیڈرل گورنمنٹ کیم ٹو دا ٹیبل. لیکن اس میں جو چیلنج یہ ہے کہ دی ادر 50% ہیز ٹو کم فرام دا پروونس. سو آئی ہیو پرسنلی ٹیکن آن دس ایشو اینڈ آئی ایم ایڈوکیٹنگ فار اٹ, بیکاز یہ ایک بہت ہی بزی روٹ ہے جس میں آن ایوریج 30,000 رائڈرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو انیبل کر دیں گے, آپ کتنے لوگوں کو اور یہ اپرچونیٹی دیں گے کہ آپ اپنی گاڑی کے بجائے گو ٹرین لے کے آپ کمیوٹ کریں بٹوین ملٹن اینڈ ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو. سو اگر اس وقت جو اوکویل والی لائن ہے وہ آل ڈے 2 وے چلتی ہے, سو وہاں پہ لوگوں کے بعد کافی فلیکسیبلٹی, آپ کسی ٹائم بھی جا سکتے ہیں, کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں. سو دیٹس واٹ وی وانٹ آن دا ملٹن گو لائن ایز ویل, اینڈ آئی ول بی پشنگ ہارڈ فار دس ٹو ہیپن. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ملٹن کا ذکر آیا ہے, تو شاید ہم ابھی کانٹیکٹ کرتے ہیں ملٹن سے. لبرل پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں سمیرہ علی, اگر وہ ہمارے ساتھ جڑتی ہیں تو ہم ان کو بھی سوال کریں گے کہ وہ اپنی رائڈنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد ہم وقفے کی طرف جائیں گے, اور وقفے سے آنے کے بعد ہم آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ رکھیں گے آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ مہمان یہی ہوں گے, عمران, اور لیکن آپ ان کو ایک ڈفرینٹ عمران کی صورت میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سمیرہ کی طرف, اور اس کے بعد ہم جائیں گے وقفے. جی السلام علیکم سمیرہ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آصف بھائی, آپ نے اپنے شو میں مجھے بلایا. جی سمیرہ, آج ہم نے آپ سے بات کرنی تھی جو آج اے جی ایم جو شروع ہوئی ہے اونٹیریو لبرل پارٹی کی. آپ بھی اس کا ایک پارٹ ہیں, اور ظاہر ہے میں نے ابھی جیسے عمران سے بھی ڈسکس کیا ہے, آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں اس اے جی ایم کو لے کر؟ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے نامینیٹ ہوئے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا اکتوبر میں. اور 1 سال سے پینڈیمک کی وجہ سے وی ہیو کیپٹ ایوری تھنگ ایٹ زوم ورچوئل, کیونکہ ہم فالو کر رہے تھے ساری گائیڈ لائنس کو اور سوشل ڈسٹینسنگ کو. اب جا کے ہمیں ایک ایسا اے جی ایم ملا ہے جو کہ ورچوئل ہے,
لیکن اس میں کم سے کم ہم سارے جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو ہیں ان سے مل پائیں گے اور ہم اپنے لیڈر کی اسپیچ اور تھوڑی سی پلیٹ فارم انٹروڈکشن دیکھ پائیں گے. بہت سارے ایسک ہر ٹو رن کیمپین ہے اونٹاریو لبرل پارٹی کی, اس کے ساتھ ہم بہت سارے اپنے فریش کینڈیڈیٹس کو دیکھ پائیں گے. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو کائنڈ آف گیو اے بوسٹ اینڈ ری انرجائز دی OLP اسپرٹ. اور اس میں شاید آپ لوگ ان پرسن بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ان پرسن بھی جیسے ابھی عمران نے بتایا وہاں انوائٹڈ ہیں. جی بالکل, جو بھی کووڈ کی گائیڈ لائنز ہیں اس میں رہتے ہوئے جتنا بھی ہو سکتا تھا اس کے حساب سے کینڈیڈیٹس انوائٹڈ ہیں. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم we'll be able to have a gathering where we will be able to meet each other and see our leader in action. ٹھیک ہے. ساتھ ہی آپ اپنی ملٹن کی رائڈنگ میں جو آپ کام کر رہی ہیں, ابھی جب ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا آپ اس وقت بھی ڈور ناک کر رہی تھیں, کیا رسپانس دیکھ رہی ہیں اور کیسی جا رہی ہے آپ کی کیمپین؟ بہت اچھی جا رہی ہے. سو ڈورز پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ناک ڈورز, بٹ لیٹ می ٹیل یو اٹس ناٹ ٹو ارلی. پورا اونٹیریو اس وقت ٹیونڈ ان ہے انٹو پروونشل پالیٹکس, اور کیونکہ ابھی ابھی ہمارے فیڈرل پارٹنرز اور کینڈیڈیٹس نے ناک کیا ہے ڈور, تو پیپل آر more likely to open the doors because they have recently opened the doors for the federal candidates. So the response is great. And it's good to get your name out there to be recognized by people. And لوگوں کو جو باتیں ہم کر رہے ہیں ڈورز پہ, جو ہماری پارٹی کا پلیٹ فارم شیپ اپ ہو رہا ہے, وہ پسند آ رہا ہے بہت. اچھا, آپ کاؤنسلر بھی ہیں سٹنگ, اس لیے آپ کو ایڈوانٹیج بھی ہے. لوگ کم از کم وارڈ 4 کے لوگ تو ظاہر ہے آپ سے واقف ہیں, اس کے علاوہ بھی جو وارڈ ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کا نام ہے. کچھ لوگوں کے کنسرنز ہیں اس وقت سٹارٹ میں, حالانکہ ابھی آلموسٹ 8 مہینے تو باقی ہیں. جی, کہنے کو تو 7-8 مہینے باقی ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ان دا پولیٹیکل ورلڈ دیٹ مینس نتھنگ وین اٹ کمز ٹو کیمپیننگ. تو اسی لیے, اور پوری رائڈنگ کو ناک کرنا ہے, تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ایوری بڈی اسٹارٹس ناکنگ ڈورز, آل دا پروونشل کینڈیڈیٹس. تو لوگوں کے کنسرنز ہیں, لوگوں کو بالکل بھی نہیں پسند آ رہا ہے جس طرح ڈگ فورڈ نے پینڈیمک کو ہینڈل کیا ہے. ان کو نہیں پسند آ رہا ہے جو لانگ ٹرم کیئر کے ساتھ حالات ہوئے ہیں. ان کو نہیں پسند آ رہا ہے کہ جو ٹیچرز کی ڈیمانڈز ہیں ان کو آج تک انہوں نے پورا نہیں کیا. اور لوگ, آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے, پینڈیمک کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پرانی باتیں بھول گئے ہوں گے لوگوں کو آج بھی بکا بیئر یاد ہے, اور ان کا سارا جو بلو لائسنس پلیٹ کا مس ہیپ ہے وہ سب یاد ہے لوگوں کو. ساتھ ہی ابھی جو یہ انہوں نے شروع کیا ہے ویکسینیشن کا پاسپورٹ, اس کے بارے میں لوگوں کے کچھ کنسرنز ہیں؟ ابھی تک تو مجھے کسی بھی ڈور پہ کوئی کنسرنز نہیں ملے ہیں. 1-2 لوگ ایسے ملے ہیں جو پورے کے پورے ہیں ہی اینٹی ویکسرز. تو اینٹی ویکسرز تو آلریڈی وی آل نو کہ دے ڈونٹ سپورٹ دس, کیونکہ انہوں نے تو ویکسینیشن بھی نہیں لگوائی. لیکن اوور آل مجھے ابھی تک کسی نے بھی یہ کنسرن ظاہر نہیں کی کہ وی آر ناٹ اوکے with the vaccine passports. ہاں, لوگوں نے یہ کہا ہے کہ unfair regulations آئی ہیں اونٹیریو سے, بیکاز گیمز کے لیے تو ہیوج کراؤڈز الاؤ کر دیے گئے ہیں, لیکن ریسٹورینٹس میں ابھی بھی کیپیسٹی لمٹس ہیں. تو لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ یہ اتنی unfair اور انیکوالٹی کیوں ہے رولز میں. شکریہ سمیرہ آپ کے وقت کا. آپ AGM انجوائے کیجئے کل اور پرسوں دونوں دن, اور اس کے بعد کیونکہ آج تو شروع ہوئی ہے, ظاہر ہے کل اور پرسوں کا دن بھی آپ کے پاس ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو وش دیتے ہیں اپنی طرف سے, Z9 کی طرف سے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا مقابلہ ایک سٹنگ منسٹر سے ہے, اور امید یہی ہے, یقین بھی ہے کہ ملٹن اس بار لبرل کو مایوس نہیں کرے گا, جیسے اس نے فیڈرل میں لبرل کو مایوس نہیں کیا. ملٹن کی رائڈنگ یہ آنے والے اونٹیریو الیکشنز میں بھی ریڈ ہی ہوگی. شکریہ بہت بہت سمیرہ.
थैंक यू सो मच आसिफ भाई. मिल्टन की राइडिंग प्रोविंशियली पहले भी रेड ही थी, हम सिर्फ अपनी राइडिंग वापस लेने जा रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halwa, halwa puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वक्फे के बाद एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं. वक्फे से जाने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम एक नए सेगमेंट को डिस्कस करेंगे और जल्द ही आप Z9 पर इस सेगमेंट को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, और वो है वर्ल्ड कप T20 जो 17 अक्टूबर से UAE में शुरू हो रहा है. इसमें 12 सुपर टीमें होंगी. इस वक्त जो मुकाबला है वो तो ज़ाहिर है कुछ टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं. ये टीमें 8 बनती हैं. इसके बाद 8 और टीमें हैं जो मुकाबला करेंगी और क्वालिफाई करेंगी. उनमें से 4 टीमें जो फिर सुपर 12 के साथ जुड़ेंगी. आज हमारे साथ इमरान मियाँ हैं जिनसे हम इस क्रिकेट के पूरे स्केजुअल और इसमें क्या होने जा रहा है इस पर डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम इमरान अगेन. वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई. मैंने सोचा कि लोग आपको एज पॉलिटिशियन तो जानते हैं. आप 2005 से सियासी मैदान में तो हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि आप क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और आप क्रिकेट खुद खेलते भी रहे हैं. आपकी नॉलेज भी है क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत. जी हाँ. यहाँ पर रहकर थोड़ी बहुत भी हो तो बड़ी बात है, क्योंकि नए यंग जनरेशन्स को तो क्रिकेट के बारे में बहुत इंटरेस्ट है. कुछ पुराने लोग जो हैं वो भी खेलते रहे हैं. अब भी अगर हम देखें तो मैदान भरे रहते हैं. अगर आप वीकेंड पर कहीं पर भी जाएं, लीग मैचेस होते हैं. बहुत सी टीमें यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, उनके बीच में मुकाबले होते हैं. आप भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लीग भी खेल चुके हैं. आप बताएं कि T20 17 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है, परसों ज़ाहिर है संडे से, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये आई थिंक कोई भी वर्ल्ड कप जो होता है वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है, स्पेशली जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच की पॉसिबिलिटी हो. जी जी. तो आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल विल बी वाचिंग. और स्पेशली आई थिंक अभी जो रिसेंटली न्यूजीलैंड ने अपना टूर जो टर्मिनेट कर दिया था लास्ट मिनट पे, तो एक वो भी लोगों को उसका भी दुख है. आई थिंक जो पाकिस्तानी टीम है वो काफ़ी मोटिवेटेड है अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए. तो ओवरऑल आई थिंक दिस विल बी अ गुड इवेंट. और स्पेशली अभी 18-19 महीने की जो कोविड की सिचुएशन रही है, तो लोगों के पास कोई इतनी स्पोर्ट्स की एंटरटेनमेंट भी नहीं थी. तो अब ग्रेजुअली चीज़ें जो है रिटर्न कर रही हैं नॉर्मल की तरफ. सो आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द गेम्स. देखते हैं कि क्या होता है. नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो अभी क्वालिफाई करेंगी टीम, 4 टीमें जो सुपर 12 को ज्वाइन करेंगी, उनमें पहले ग्रुप में, ग्रुप ए में आयरलैंड, नमीबिया,
نیدرلینڈ اور سری لنکا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سری لنکا نے بھی کوالیفائی نہیں کیا تھا اس ورلڈ کپ 20 کے لیے, تو وہ بھی کوالیفائی کرنے کی دوڑ میں ہیں. ساتھ ہی گروپ بی میں عمران بنگلہ دیش ہے, اومان ہے, پاپوا نیو گنی ہے اور اسکاٹ لینڈ ہے. رائٹ. افغانستان بھی, افغانستان آلریڈی کوالیفائی کر چکا ہے. اچھا, یہ جو کوالیفائر ہیں, یہ جو کوالیفائر ہیں یہ وہ ٹیمیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں 8 ٹیمیں جو کوالیفائی آلریڈی کر چکی ہیں ان کے 2 گروپ بنائے گئے ہیں, گروپ 1 اور گروپ 2. گروپ 1 میں آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز ہیں, جبکہ گروپ 2 میں افغانستان, انڈیا, نیوزی لینڈ اور پاکستان ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویسے تو 17 اکتوبر سے یہ میچز شروع ہو جائیں گے اور 24 اکتوبر کو یعنی پورے ایک ہفتے بعد جب گروپ اے اور بی سے 2 ٹیمیں سلیکٹ ہو کر آ جائیں گی تو پھر جب وہ ان کو جوائن کریں گی تو سپر 12 کا مقابلہ پاکستان اور انڈیا سے سٹارٹ ہوگا اور یہ ہوگا 24 اکتوبر کو. 24 اکتوبر تو ایک ہفتہ پورا ہم واچ کریں گے کہ کون سی ٹیم وہاں سے آتی ہے. امید تو یہی ہے کہ پہلے جو گروپ اے ہے اس میں سے سری لنکا کے کوالیفائی کرنے کے چانسز ہیں اور گروپ بی میں بنگلہ دیش کے کوالیفائی کرنے کے چانسز تو ہیں. باقی 3 ٹیموں کے درمیان یعنی آئرلینڈ, نیدرلینڈ اور نمیبیا, اور ساتھ ہی دوسری طرف عمان, پاپوا نیو گنی اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان مقابلے ہوں گے. دیکھیں ان میں سے 2 ٹیمیں اور کون سی ہوتی ہیں. ویسے تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ کرکٹ آف دیٹ ڈے گیم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے آصف بھائی کہ سری لنکا 2016 کے ورلڈ چیمپئن تھے. جی ہاں, یہ اس وقت ٹوٹل 6 ورلڈ کپ ایونٹس ہو چکے ہیں سنس 2007. جی ہاں, 2 سری لنکا نے جیتے. آئی تھنک ویسٹ انڈیز نے 2 جیتے ہیں. ویسٹ انڈیز نے 2. جی. پاکستان نے 1 جیتا ہے. جو 50 اوورز کے اس میں سری لنکا جیتی ہے. جی وہ تو او ڈی آئی ہو گیا. ODI, ہاں جی. تو اس میں پہلا تو انڈیا نے جیتا تھا جی, جس میں پاکستان فائنل میں آئی بلیو 5 سکور سے 2007 میں اگر آپ کو یاد ہو وہ مصباح کے شاٹ کی جو ایسے کر کے وہ پیچھے والی جی ہک جو اس نے کیا وہ شاٹ سے وہ پوری طریقے سے ہک بھی نہیں تھا. جی ہاں, تو اس کا دکھ لوگوں کو آج تک ہے کہ جیتا ہوا میچ تھا جو وی تھرو اٹ اوے. پھر 2009 میں سری لنکا اور پاکستان کا ہوا تھا. اچھا, وہ پاکستان نے ون کیا تھا. یونس خان کیپٹن تھے اس وقت آئی بلیو یونس خان کیپٹن تھے. جی بالکل. تو پھر سری لنکا ویسٹ انڈیز 2 دفعہ جیت چکے ہیں اور انگلینڈ آئی بلیو 1 دفعہ جیت چکے ہیں. آسٹریلیا نہیں جیتا. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے ابھی تک نہیں جیتا. اچھا, تو دیکھیں اس دفعہ تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ مقابلے یہ بہت اچھے ہوں گے. اور اگر آپ پلیئرز کی رینکنگ دیکھیں جی تو اس وقت افغانستان کے تقریباً جو آل راؤنڈر ہے T20 کا وہ ایک افغانستان کے پلیئر ہیں, راشد خان. جی. اور اس طرح ان کے بیٹنگ میں بھی میرے خیال ٹاپ 10 میں ہے. اچھا. اور بالنگ میں بھی ٹاپ 10 میں ہے. سو دیٹ ٹیم از دا ون ٹو واچ آلسو ان مائی اوپینین. جی ساروں نے ٹریننگ پاکستان سے لی ہوئی ہے. جی بنگلہ دیش اور افغانستان نے تو ٹریننگ پاکستان سے لی ہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک پاکستان کے بھی جو بابر اعظم ہے آبویسلی وہ اس وقت نمبر 2 ہیں T20 میں. اگر بیٹسمین کی رینکنگ پہ آپ دیکھیں تو سو آئی تھنک کافی ٹف کمپٹیشن ہونے والا ہے. ناظرین کو میں بتا دوں کہ پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہوا ہے اور 15 رکنی اس ٹیم میں کپتان جیسے عمران نے بتایا بابر اعظم ہیں, ان کے ساتھ محمد رضوان ہیں جو وکٹ کیپر کے طور پر ہیں, ساتھ ہی شاداب خان ہیں وائس کیپٹن, آصف علی ہیں, پھر فخر زماں کو ایڈ کیا گیا ہے, اور حیدر علی ہیں, حارث رؤوف ہیں, فاسٹ بالر حسن علی ہیں,
इमाद वसीम हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, मोहम्मद नवाज़, साथ ही मोहम्मद वसीम हैं और सरफराज अहमद को ऐड किया गया है, शाहीन शाह आफरीदी और शोएब मलिक। ये 15 रुकनी टीम है। इसमें 3 खिलाड़ी जहाँ तक मुझे याद है, सरफराज अहमद और शोएब मलिक और साथ ही एक और खिलाड़ी हैं जिनको ऐड किया गया, रिप्लेस किया गया आखिर वक्त, फ़ख्र जमा को। जी आप सही कह रहे हैं। और पहले जो खिलाड़ी टीम बन चुकी थी, आज़म खान थे उसमें जी, और उसके साथ ही खुशदिल खान थे, जिनको ड्रॉप किया इन्होंने। तो अब ये 15 रुकनी टीम देखें क्या करती है वहाँ UAE के अंदर जाकर। उम्मीदें तो हमारी बहुत सी हैं, इस टीम के साथ तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें हैं। और जैसे इमरान ने अभी बताया कि ख़ास तौर पे न्यूज़ीलैंड की टीम का मैच के स्टार्ट होने से पहले चले जाना और फिर इंग्लैंड की टीम का ऑल ऑफ अ सडन पुल आउट करना, ये 2 ऐसे झटके थे जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सहे हैं। और अब इसका बदला तो शायद हमारी टीम वहीं पर अच्छा खेल कर, अच्छा परफॉर्म करके पूरा कर सकती है। देखना होगा। जैसा मैंने आपको इस वक्फे के शुरू में बताया आने के फ़ौरन बाद कि हमारी Z9 की कोशिश भी है, हमारे यहाँ से हम हर वक्त प्रोग्राम होते रहे हैं क्रिकेट के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। तो इस बार भी हमारे अलीशा कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम एक प्रोग्राम के साथ आएंगे, ख़ास तौर पे इस वर्ल्ड कप T20 के हवाले से। जल्द ही आप उनकी तरफ से एक ऐलान सुनेंगे। ये था हमारा दूसरा सेगमेंट और अब हम चलते हैं वक्फे की तरफ। वक्फे से आने के बाद हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम उनसे पाकिस्तान के हालात डिस्कस करेंगे। वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. जी नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद Z9 के प्रोग्राम हार्ट टॉक में। ये हमारा तीसरा सेगमेंट है और अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां हमारे साथ पिछले प्रोग्राम की तरह जुड़ेंगे पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन CEO डॉक्टर गुलाम मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब। डॉक्टर साहब, आज फिर हमने आपको ज़हमत दी है। पिछले प्रोग्राम में बहुत अच्छा था कि आप से हमारी डिस्कशन हुई डिफरेंट टॉपिक पे, और उनमें से एक आध टॉपिक जो है वो उस वक्त क्योंकि तशना रह गया था, लोगों के सवालात थे। पहला मेरा आपसे सवाल तो डॉक्टर साहब ये होगा कि ये जो पिछले 2-3 दिन में हुई है सूरत हाल, स्टार्ट तो इसका हो गया था 1 हफ़्ते पहले जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, जब
ڈی جی آئی ایس آئی اور پورے کور کمانڈرز کی ایک چین چلی تھی جس کو بعد میں رجسٹ کیا گیا، وزیر اعظم کی طرف سے کچھ کہا گیا آرمی چیف کو. پھر ہم نے دیکھا کہ منگل کی رات آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدھ کا دن پورا گزر گیا جہاں پر نام بھیجے گئے. پھر ظاہر ہے کل ایک نام کا ظاہر ہے جو ہونا تھا وہی ہوا، لیکن اعلان بھی ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا گورنمنٹ کا اپنا کوئی لاہے عمل نہیں ہے، یا گورنمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے اور معاملات میں؟ کیونکہ جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا، آپ بھی جانتے ہوں گے، کانسٹیٹیوشنلی تو چیف آف آرمی اسٹاف کو نام بھجوانے نہیں تھے. وہ تو 4 پوزیشن ہے جس کے لیے وزیر اعظم کا ڈسکریشن ہے. یہ ایک روایت ضرور ہے، آئین میں کہیں درج نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کے لیے بھی وزیر اعظم کو سلیکشن کرنا ہوگی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے آصف صاحب، پہلی چیز تو آپ کے آڈینس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، وہ کتنے ہیں اور ان کو کون کنٹرول کرتا ہے. پاکستان کے اداروں میں سب سے پہلے آئیے آئی بی پر، انٹیلیجنس بیورو. انٹیلیجنس بیورو ٹوٹلی سویلین ڈومین ہے. اس میں سویلین آفیسرز ہوتے ہیں، سول سروس کے سول سرونٹس ہوتے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر یا حکومت وقت کے انڈر میں ہوتی ہے. ڈی جی آئی بی انٹیلیجنس بیورو ورکس انڈر دی سویلین گورنمنٹ، سویلین پرائم منسٹر. اس کے بعد آپ آئیے ایف آئی اے، فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی، جو بھٹو صاحب کے زمانے میں بنائی گئی. یہ بھی سویلین ڈومین کے اندر ہے، اور اس کا سربراہ اور اس کو چلانے والا بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے. اب آپ آئیے دونوں ملٹری انٹیلیجنس پہ، ایک جسے آپ ملٹری انٹیلیجنس کہتے ہیں اور دوسرا وہ جسے آپ آئی ایس آئی کہتے ہیں، انٹر سروسز انٹیلیجنس. ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹلی انڈر کمانڈ اینڈ کنٹرول آف دی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتی ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کا کلچرلی ٹریڈیشنلی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سرونگ میجر جنرل ہوتا ہے. آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے یہ بنائی گئی، اور یہ شروع میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انڈر میں ہوا کرتی تھی، اور اس کا سرونگ ڈائریکٹر جنرل ان یونیفارم 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل ہوا کرتا تھا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کو پریزیڈنٹ سے اٹھا کر پرائم منسٹر کو دے دیا گیا. تو آئی ایس آئی اسٹارٹڈ ورکنگ انڈر دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری، ناٹ دی پریزیڈنٹ. یہ نواز شریف کے کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کے یہ اگر میں صحیح نہیں یاد ہے مجھے، مشرف سے پہلے والی دور، رفیق تارڑ صاحب کے زمانے کی شاید بات ہے یہ، جب ان کو ان سے ہٹا کر یہ ڈومین میں نواز شریف صاحب نے 96 سے 99 والے تقریباً وہی وقت ہوگا. تو آئی ایس آئی سے پہلے پریزیڈنٹ کے ڈومین میں تھی، پھر پرائم منسٹر کے پاس آ گئی، اور پرائم منسٹر زیادہ پاورفل ہو گیا. اگر آپ یاد کریں تاریخی طور پہ، تو جس وقت غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ آف دی کنٹری تھے اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا تھا 1993 کے اندر، اور بلخ شیر مزاری کو جس وقت انٹرم پرائم منسٹر بنایا گیا، تو وہ وقت وہ تھا جب آئی ایس آئی ورک کرتی تھی پریزیڈنٹ کے انڈر میں، اور وہ وقت وہ تھا جب نواز شریف کو آئی ایس آئی جواب دہ نہیں تھی. اور اس وقت جب نیگوسیشن ہونی تھی، تو آپ کی آڈینس کی دلچسپی کے لیے میں ایک بات لے آؤں کہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف آصف نواز جنجوعہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر نواز شریف صاحب سے نیگوشیٹ کریں اور بیچ کا راستہ نکالیں. اور یہ آپ کی آڈینس کے لیے اگین انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ شہباز شریف سے میری میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد صورتحال بدلی. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب آئی ایس آئی
پرائم منسٹر کے ڈومین میں نہیں تھی اور پرائم منسٹر ہیلپ لیس رہا، کیونکہ پاکستان کی پرائم ایجنسی ISI ہے اور ISI کا رول پاکستان کے اندر بہت زیادہ پاکستان اور پاکستان کے اندر کامیاب رہا ہے. چنانچہ پاکستان کے اندر ایک ایسا وقت آیا جب نواز شریف پیپلز پارٹی کے دور کے اندر غالباً if I'm not wrong ایسا وقت آیا جب یہ محسوس کیا گیا کہ ISI کا رول تھوڑا سا اپنے بیریئرس کو کراس کر رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل بیریئرس کو، اور ISI کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ونگ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. تو پولیٹیکل ونگ ایک پوائنٹ پر ختم بھی کیا گیا، اس کے پاورز کرٹیل بھی کیے گئے، لیکن وہ پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ چارلی کے نام پہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے نام پہ ورک کرتا رہا. چنانچہ اچھا یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں پیپلز کہ پارٹی کے 2008 کی بات کر رہے ہیں دور کی، یوسف رضا گیلانی پارٹی کی اس سے پہلے کی بات ہے. اس کے اندر معاملات یہ ہوئے، مشرف صاحب نے اس کو پھر مضبوط کیا اپنے آنے کے بعد. اس سے پہلے کی پیپلز پارٹی بے نظیر صاحبہ کی سیکنڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی. اور اگر جہاں انہوں نے شمس الرحمان کلو کو بنایا تھا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل. جی 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 اور جی ایسے ہی کچھ ہوا تھا. اور بلکہ یہ وہ زمانہ تھا جب دوبارہ اس کو چارلی کو سی ونگ کو ایکٹیو کیا گیا، تو سی ونگ کی سربراہی میرے اور آپ کے ایک جوائنٹ دوست نے کی، جس کا نام میں بھی آپ کو ٹی وی پہ نہیں لوں گا. ہمارے بہت اچھے دوست، ہم دونوں کے کامن دوست ہیں. تو وہ زمانہ بھی ISI کے چارلی ونگ کا بڑا اسٹرانگ زمانہ تھا. اب آپ آئیے کہ ہاں ریٹائر ہو گئے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بہرحال anyway لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک بڑی ISI کو استعمال یا یوز کرنے کے لیے اس کے پاور کو، پولیٹیکل پاور کو، جو ISI کا کلاؤٹ ہے، پاکستان کی پرائم ایجنسی ہے، ظاہر ہر آدمی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہر آدمی اس کو ایک اہمیت دیتا ہے، کوئی اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی نیشنل اور انٹرنیشنل آپریشنز انوالو ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر پرائم منسٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹل کنٹرول رکھے اس کے اوپر، اور آرمی چیف کی بھی یہ خواہش گاہے ماہے ہوتی ہے کہ وہ بھی کنٹرول رکھے، کیونکہ جو لیفٹیننٹ جنرل سرو کر رہا ہوتا ہے DG ISI کے طور پہ، وہ آرمی کا ان یونیفارم ہوتا ہے. تو بیسیکلی ISI آرمی کے انڈر میں نہیں ہے لیکن یونیفارم میں ہے. تو یونیفارم کا ایک اپنا خیال کرنا اپنے سے بڑے کا، وہ ظاہر ہے کہ کمپلشن ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے پرائم منسٹر کا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ان ISI آپریشنز. جبکہ ISI کے اندر ایسے آفیسرز بھی ہوتے ہیں جو سول سروسز سے آتے ہیں اور سویلین سائٹ کو بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے بہت سارے دوست، جو میں اس اسکرین پہ نہیں کہوں گا، ریٹائر کرنے کے بعد سویلین سائٹ پہ ISI کے آج بھی کام کر رہے ہیں. تو بسائڈس دا پوائنٹ، بات یہ کہ ابھی کیا ہوا، جو آپ کا سوال تھا کہ پچھلے دنوں یہ سارا سلسلہ ہوا کیا، جس پہ اتنی بحث ہوئی اور پتہ نہیں سیٹھی صاحب نے کیا کیا کہہ دیا، دوسرے صاحب نے کیا آ کر کہہ دیا، بڑے بڑے تبصرے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ باریکی سے ان چیزوں کو جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں. ہم نے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، نیشنل پالیٹکس کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کا کہاں پر رول ہے. تو وہ تبصرے ہم سنتے رہے اینکرز کے، مختلف اینکرز کے. بات یہ ہے کہ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوورٹ، اور ایک لفظ یوز ہوتا ہے اوورٹ. اوورٹ کا مطلب یہ کہ کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کوورٹ کا مطلب یہ کہ ہڈن، جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہو رہی ہے. تو ISI بیسیکلی کوورٹ آپریشن کرتی ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کوورٹ آپریشن کرتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں آصف صاحب کہ یہ ایک ایسا کوورٹ آپریشن تھا جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ پرائم منسٹر کے پاس طاقت ہے اور اصل طاقت کا سرچشمہ پرائم منسٹر ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سویلین ڈومین کے انڈر میں کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ مختلف ہے. اس لیے کہ CNN کی جو انالیسس تھی بیکی اینڈرسن کو، جو عمران خان کے متعلق آ کر جارج واشنگٹن کے اینالسٹ نے آ کر ساؤتھ ایشیا پہ کہا، اس نے یہ کہا کہ عمران خان از آف نو کانسیکوینس. وائی شوڈ دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کال عمران خان؟ ہی از ناٹ ایون کیپیبل ٹو بی دی میئر آف اسلام آباد. تو یہ
امپریشن جو دنیا میں پڑا جس پہ بائیڈن صاحب فون نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں کہ یہ خود ہمارے ہی لوگوں کا ایک کوورٹ آپریشن تھا کہ عمران خان کو ایک بڑی فگر دکھایا جائے کہ جی یہ مسئلہ عمران خان اکڑ گئے ہیں، اور عمران خان نے اکڑ کے کہا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے یہ بھیجا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کچھ اور امپریشن لے رہی ہے. دیکھیے جب UAE کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے یا کراؤن پرنس سے ملنا ہوتا ہے تو ان کی انگلی پکڑ کر ہمارے جنرل باجوہ صاحب ان کو لے جاتے ہیں. جب ان کو سعودی کنگ سے ملنا ہوتا ہے تو باجوہ صاحب انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں. جب ایران ٹرپ لگنا ہوا تو باجوہ صاحب انگلی پکڑ کے لے گئے. تو یہ تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ، لیکن اس کے لیے تو کوئی بڑا اچھا سا لفظ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا رہا. اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے کہ نہیں جی یہ بہت تگڑا آدمی ہے، اس نے DGI پہ انکار کر دیا. جی اسی وقت میرا خیال ہے دبے الفاظ میں نے یہ کہا تھا کہ چوائسیز تو دی گئی ہیں. ایک چوائس جو ہے وہ نوید احمد انجم صاحب تھے، دوسری چوائس N احمد انجم صاحب تھے، اور تیسری چوائس NA انجم صاحب تھے. ان تینوں میں سے چوز کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. میری پرسپشن اس معاملے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کو انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ پاورفل ہیں وزیر اعظم؟ میرا خیال ہے کہ اب جو تبصرے آئیں گے وہ تبصرے مزید اس تاثر کو خراب کریں گے. اچھا یہ کیا بات ہو گئی کہ آج کہ رشید صاحب آ رہے ہیں ٹی وی پر، وہ ڈوگر طاہر عامر ڈوگر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کون جنرل اعجاز آوان صاحب آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف کے اور عمران خان صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بڑے قریبی ہیں، بڑے خوشگوار ماحول میں رات کو گفتگو ہوئی پرسوں رات، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانی. اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ وائی از دیر اے نیڈ؟ You are the Prime Minister of the country. You have a domain. You have a right to give the final approval to the names. آپ کو یہ کلیریفیکیشن کہ جی رات کو آپ کی ملاقات ہوئی اور دن کو آپ کی ملاقات ہوئی اور خوشگوار ماحول میں ہوئی اور بڑے قریبی تعلقات ہیں. What is the need of saying all of that? There is something. وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. Exactly. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کو ایک اور مسئلے کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جو الیکشن ریفارم کے سلسلے میں جوائنٹ سیکشن ہوا کل، اور ابھی ظاہر ہے مطلب آؤٹ کمز تو آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ سارے ریفارم کروا پائے گی اپوزیشن کے تال میل کے ساتھ ان کی؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ گورنمنٹ ریفارمز کے اندر جو کرٹیکل باتیں ہیں، نمبر 1 الیکشن ریفارم، الیکٹورل ریفارمز، نمبر 2 ریفارمز ان نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نمبر 3 گلبشن یادیو کی اپیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور رائٹ آف اپیل ان کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. یہ بڑے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں. پہلی چیز یہ کہ دیکھیے ابھی اس کے اندر آپ جو بھی فیصلہ کر لیں اور جو بھی ڈیبیٹ کر لیں اور جس قسم کی بھی گفتگو کر لیں، دیر از کرکس ٹو دا میٹر. پہلی چیز یہ کہ الیکٹورل ریفارمس، لیٹس کم آن دیٹ آن دی اکیڈمک سائڈ آف الیکٹورل ریفارمس. آپ کی آڈینس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پہلی بات یہ بتایا جائے کہ الیکٹورل ریفارمس میں الیکٹرانک ووٹنگ یہ کہاں کہاں اپلائی ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس وقت. دیکھیے صرف ایک کنٹری میں اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے، ایسٹونیا کے اندر. ایسٹونیا کے علاوہ دنیا کی کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جس میں آن لائن الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی ہے. اب آئیے آپ آسٹریلیا کے اندر نیو ساؤتھ ویلز میں یا ویسٹرن آسٹریلیا کے اندر یہ اس بات کی کوشش ہو رہی ہے. کمپیئرنگ آسٹریلیا وتھ پاکستان، کمپیئرنگ دی ایڈوانس ٹیکنالوجی کنٹریز وتھ پاکستان. دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ انڈیا سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے پاکستان کی لٹریسی ریٹ. اگر لسٹ آف کنٹریز کو آپ دیکھیں تو پاکستان لٹریسی ریٹ میں نیچے ہے. اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو چیچا وطنی میں رہتا ہے یا ایک آدمی جو تھرپارکر میں رہتا ہے
یا ایک آدمی جو پیچھے کہیں KPK کے اینڈ وزیرستان پہ رہتا ہے وہ آن لائن ووٹنگ کر سکے گا, کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے آن لائن تو وہاں وہ تو الیکٹرانک مشینز کی بات ہو رہی ہے نا, آن لائن تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دیٹس فائن, لیکن الیکٹرانک سسٹم کے اندر بھی, لیٹس ناٹ گوئنگ ٹو آن لائن, الیکٹرانک سسٹم کے اندر بھی دیکھیے آپ جب الیکٹرانکلی ووٹ کاسٹ کریں گے تو آج سچویشن یہ ہے کہ آپ کے ووٹس جب محلے کا سردار یا گاؤں کا سردار جب کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ جی اس کو ووٹ ڈالو, تو وہ سب ایک لائن لگا لیتے ہیں اور ووٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی کرپشن ہوتی ہے کہ سردار کی جیب گرم کر دیجئے آپ, پیچھے سارے ووٹ پڑ جائیں گے گاؤں کے. اس سچویشن کے اندر اگر آپ ایسی ووٹنگ کریں گے جس کے اندر پہلے ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور وہ اپنے سردار کو فالو کرتے ہیں, وہاں پر تو پھر آپ بہت آسانیاں پیدا کر دیں گے ایسی ووٹنگ کے اندر جس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوں. اور یہ آسانیاں کئی ایک جگہ پر ہوں گی, نہ صرف یہ کہ ووٹنگ کے اندر بلکہ کمپیوٹر کے پروگرامز کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی. کمپیوٹر پروگرامنگ ایک بڑی گمک ہے, یا یہاں تک کہ آپ پیسہ بینک میں رکھتے ہیں, اگر وہ ہیک ہو گیا تو وہ پیسہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو ہیکنگ از اے کامن میتھڈ. اسی کے لیے امریکہ کے اندر کمپیوٹرائز ووٹنگ نہیں کی جاتی. کینیڈا کے اندر پینسل سے نشان لگا کر کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی ہیکنگ نہ ہو, وہ ریٹریو کی جا سکے وہ انفارمیشن. تو آپ جب کمپیوٹر پہ کریں گے تو اس کے فٹ پرنٹس کہاں پہ ملیں گے؟ جو ہیکنگ کرے گا اور جو مینیپولیٹ کر جائے گا وہ رزلٹ نکال دے گا. اب ایسی سچویشن کے اندر پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے یا کم ہے, ہائر نہیں ہے, وہاں پر جہاں پر کرپٹ پریکٹسز دنیا کے اندر 194 کنٹریز میں آدھی سے زیادہ کنٹریز سے زیادہ ہے پاکستان کی کرپشن ریٹ, وہاں پر آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ان چیزوں سے مینٹین ہو سکتی, ٹیکنالوجی سے مینٹین ہو سکتی؟ یہ نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو کینیڈین سسٹم اڈاپٹ کریں, آپ پینسل سے نشان لگوائیں, اس کو جا کر آپ ایک بار مشین میں ڈالیں, اس کو جو چیلنج کرنا ہے وہ چیلنج کرتے وہ چیزیں نکل آئیں گی. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ سسٹم میں جائیں گے اور اس کو ہیک کریں گے, RTS سسٹم میں کیا ہوا, لیٹس ٹاک آن دیٹ. بالکل 2018 کے RTS سسٹم کے اندر ہوا یہ کہ تقریباً 1,70,000 ووٹس کو ٹیبلیٹ کرنا تھا, اس کے اندر جانا تھا, ٹرانسفر ہونا تھا ROs کے پاس سے, ریٹرننگ آفیسرز کے پاس سے. اس میں سے جب 85,000 ٹرانسفر ہو گیا اور جب ڈیٹا کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھا تو اس ڈیٹا میں یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ اور رزلٹ آ رہا ہے, جو وہ رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ یہ الزام میں نہیں لگا رہا ہوں, میں آپ کے آڈینس کو کلیئر کر دوں. ڈسمبر 18 2018 کی آپ ایک منٹ میں آپ کو ایگزیکٹ دے دیتے, اگست 2 2018 کی ڈان کی رپورٹ پڑھ لیجئے. اس رپورٹ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس رپورٹ میں یہ ہے کہ نادرا نے جو رجسٹریشن کی آپ کی ایجنسی ہے اس نے ECP کو چیلنج کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کہ جی جو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ RTS سسٹم, ٹرانسفر سسٹم آف ووٹنگ, یہ جو ہے یہ فیل کر گیا تھا رات کے وقت 11:47 پہ, یہ غلط ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے پاس جو نادرا کا لاگ ہے اس لاگ کے مطابق بالکل فیل نہیں کیا تھا, چیزیں سوئفٹلی جا رہی تھیں. آپ نے ROs کو روکا کہ آپ ٹرانسفر نہ کریں. یہ بات نادرا کی ہے, یہ بات میری نہیں ہے, اور یہ ڈان میں پبلشڈ ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے فیک الیکشنز اور فاؤل الیکشنز RTS کے رہتے ہوئے کر دیا. اب آپ اگر کمپیوٹر لائیں گے تو آپ تو پتہ نہیں کیا کریں گے, کیونکہ یہ الزام آپ پر ہی ہے, کسی اور پر نہیں ہے. اور الزام لگانے والی بھی پاکستان کی ایجنسی ہے, نادرا کہہ رہی ہے پاکستان کی دوسری ایجنسی کو, ECP کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. ہم اور آپ نہیں کہہ رہے یہ. تو یا تو نادرا غلط ہے یا ECP غلط ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ غلط کون ہے. واٹ از دا کامن سینس, رزلٹ کیا نکالا گیا. ہمیشہ کسی بھی چیز میں بینیفیشری کو دیکھا جاتا ہے کہ جس نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ کون ہے. وہ کبھی پاکستان کی پالیٹکس میں یہ رہا, کہتا ہے 22 سال تک میری تربیت ہوتی رہی جس طرح رسول اللہ کی ہوتی رہی, جس طرح رسولوں کی ہوتی رہی. اس تربیت کے بعد RTS سسٹم نے جو ہے وہ رزلٹ نکال دیا ان کا. آپ یہ دیکھیں یہ کیا تماشا کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. آپ یہ 2023 کی تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طرح انتخابات کے اندر آپ مینیپولیشن کر سکیں, وہ ایپ ڈیولپ کر سکیں جو ایپ کمپیوٹر کے اندر 2 کو 2000 دکھائے گا.
اس ایپ کو ڈیولپ کرنے کی پرمیشن آپ لے رہے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر. دیٹس ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ آئیے نیب پر. جوائنٹ سیشن کے اندر نیب کے اوپر بات یہ ہے کہ اگر اف یو ور دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور آئی ور دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان, ہم پہلا سوال ان سے یہ کرتے آصف صاحب کہ یہ بتائیے کہ نیب اتنے سالوں سے بنی ہوئی ہے, اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس نے کیا کیا اب تک, پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو دیا کیا ہے, کتنے پیسے چوری کے لے کر آئے اور کتنے پیسے غلط الزامات کی بنیاد پر پینلٹی ادا کی. جو پینلٹی انہوں نے ادا کی وہ آپ دیکھ لیجئے اس کی فیگرز, اور جو پیسے انہوں نے ریکور کے اس کی فیگرز دیکھیں. پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت تفصیل سے یہ بتایا تھا. ہم آپ سے اور بھی تفصیل آئندہ کے پروگراموں میں لیں گے ڈاکٹر صاحب. آج کے لیے ہمیں اتنا ہی ڈسکشن کرنا تھا. آپ سے انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام حبہ. ہم زی9 کی طرف سے ہمارے ہیرو محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کی فیملی کو تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے. ہم انشاءاللہ یہ ڈسکشن بعد میں بھی کریں گے, لیکن آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. ہمیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے, اور ہارٹ ٹاک ایٹ زی9 کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ سے ملاقات ہوگی. شب بخیر. فی امان اللہ. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش, یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں, ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش. ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن, ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ, سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled
No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337। Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law.